خواتین و حضرات، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل ناولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی ناولز۔ چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ دیکھتے رہیے ناولستان اور اردو داستان۔ نادر شاہ در حقیقت ان دنوں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گیا تھا۔ بہت انوکھی صورتحال تھی۔ عرشی نے واقعی اس کے ذہن پر قبضہ جما لیا تھا اور ان دنوں وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بڑی دلکش شخصیت کی مالک تھی، ایک انوکھی فطرت کی حامل، بہت شوخ، بے باک، نڈر، آنکھیں بند کر کے دریا میں چھلانگ لگا دینے والی، تو دوسری طرف نسوانیت کا جو عنصر فطرت میں شامل تھا اس سے بھی بہرہ تھی، اور اس کے چہرے کے نقوش میں وہ سب کچھ نظر آ جاتا تھا جو نسوانی دلکشی کا حامل ہو۔ معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان اور سن رہے ہیں اردو ناول سحرزادی، قسط نمبر 20۔ بہرحال نادر شاہ سے صبر نہ ہو سکا۔ عرشی کو اس کی کوٹھی پر فون کر ڈالا۔ گھر کے کسی اور فرد نے فون ریسیو کیا تھا۔ محترمہ عرشی سے بات کرنی ہے۔ کون صاحب ہیں؟ اگر وہ موجود ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ نادر شاہ بات کرنا چاہتا ہے۔ ہولڈ آن پلیز، دوسری طرف سے کہا گیا، اور کچھ دیر کے بعد عرشی کی آواز فون پر سنائی دی۔ دلی لوٹ لی؟ جی نہیں، الزام ہے، نادر شاہ نے جواب دیا۔ تاریخ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تاریخ میں بعض اوقات حقائق مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویسے آپ کے ساتھ بڑا دلچسپ لطیفہ ہے جناب۔ کیا؟ آپ کا نام نادر شاہ اور آپ کے والد کا نام محمد شاہ؟ جی ہاں، اس سلسلے میں اکثر والد صاحب کے چہرے پر شرمندگی نظر آتی ہے۔ غالباً نام رکھتے ہوئے انہوں نے اس نقطے پر غور نہیں کیا تھا۔ خیر، آپ کے والد بہت نفیس انسان ہیں، جبکہ محمد شاہ کے ساتھ رنگیلا کا لفظ لگا ہوا تھا۔ آپ خیریت سے تو ہیں؟ ارے ہاں، یہ کیا بات ہو گئی؟ ہم لوگ کہاں بھٹک گئے؟ جی ہاں، محبت کرنے والوں میں یہی ایک خرابی ہوتی ہے۔ کیا؟ اصل موضوع پر کوئی بات نہیں کرتے، بس جذبات کی رو میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک جاتے ہیں۔ اچھا، اصل میں اس سلسلے میں میرا تجربہ نامکمل ہے۔ مکمل کر لیجئے گا۔ کیسے؟ محبت کر کے، نادر شاہ نے جھٹ سے جواب دیا، اور دوسری جانب خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر عرشی نے کہا، مشورے پر غور کیا جائے گا۔ کمال ہے، آپ نیک کاموں کے سلسلے میں غور و خوض کرتی ہیں۔ یہ نیک کام ہے؟ ازل سے نیک کام ہے، اس کی ہدایت تو ہر مذہبی کتاب میں کی گئی ہے۔ یعنی کہ محبت کی جائے؟ 100%۔ آپ مطالعہ کر لیجئے، اس دنیا بلکہ اس کائنات کی بنیادی محبت ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، فطری طور پر آپ پولیس والے بالکل نہیں تھے۔ شاید میری چھٹی حس نے بھانپ لیا تھا، اور اسی لیے میں نے آپ کی پولیس کی نوکری پر لات دلا دی۔ واقعی آپ نے بہت اچھا کیا، میری لطافت مجروح ہو جاتی تو پھر یہ تو احسان ہوا نا میرا۔ آپ کے تو اتنے احسانات ہیں مجھ پر کہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ پھر اس کے لیے تو بس آگے کیا کہوں۔ اچھا خیر، سنائیے کیا ہو رہا ہے؟ بس بات پھر وہیں آ جاتی ہے، یعنی شب بیداری، اختر شماری وغیرہ وغیرہ۔ ارے لا حول ولا قوہ، کیا فرسودہ کام شروع کر دیا آپ نے؟ کیوں؟ میرا مطلب ہے یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ آج کل اگر نیند نہ آئے تو تارے گننے کے بجائے سلیپنگ پلز کھا لی جاتی ہیں۔ وہ الگ بات ہوتی ہے، نیند نہ آنے کی بھی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ نے کرشن چندر کا مضمون کھانسی پڑھا ہے؟ کھانسی؟ ہاں، جس میں انہوں نے مختلف اقسام کی کھانسی کے بارے میں بتایا ہے، سیاسی، معاشرتی، سماجی، اور اس قسم کی اور بھی کئی کھانسیوں کے بارے میں وغیرہ وغیرہ۔ خیر، میں نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کا مطلب؟ میں نیند کی بات کر رہا تھا۔ سلیپنگ پلز کھانے والے ذرا مختلف مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہاں تو ایک ایسے مرض کا شکار ہوئے ہیں جس میں جاگنے میں بھی لطف آتا ہے۔ خوب، ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے باتیں کرنے کے ماہر ہیں۔ آپ کے سامنے بھلا
کیا حقیقت ہے ہماری؟ تو پھر اور سنائیے بھائی، ابھی سنائی ہی جائیں، اور وہ بھی ٹیلی فون پر۔ تو پھر نبراسکا زندہ باد، یعنی آپ آ رہی ہے نا؟ کیا ہمارا پروگرام تھا؟ لیجئے، کیا اب ہمارے درمیان اس طرح کے پروگرام بنیں گے؟ نادر شاہ صاحب کھل کر کہیے، کیا بات ہے؟ کھل کر تو بات روبرو ہی کی جا سکتی ہے۔ میرا مطلب ہے نبراسکا میں کیا کرنا ہے؟ عمدہ کھانے پینے کی اشیاء وہاں ہوا کرتی ہیں، ان کے ساتھ انصاف کریں گے۔ کب؟ ابھی آ جائیے۔ ابھی تو میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑی سی چہل قدمی ہوگی۔ نہیں پلیز، آپ یوں کیجئے کہ 12:30 بجے آپ میرے ساتھ نبراسکا میں آ جائیں۔ آپ لنچ 12:30 بجے کر لیتی ہیں؟ بھائی بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور اس کے بعد لنچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، منظور ہے۔ وقت تھوڑا سا ہے لیکن خیر برداشت کر لیا جائے گا، نادر شاہ نے کہا، اور مزید گفتگو کے بعد فون بند کر دیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بڑی حاضر جواب اور خوش مزاج قسم کی لڑکی تھی۔ ویسے زندگی کے طویل سفر میں ایک اچھی ساتھی ثابت ہو سکتی تھی، بشرط یہ کہ رام ہو جائے۔ مقررہ وقت پر وہ نبراسکا پہنچ گیا۔ اندر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ چند منٹ کے بعد عرشی کی صورت نظر آئی۔ خوبصورت سا سادہ لباس پہنے ہوئے ایک دلکشی کا پیکر نظر آ رہی تھی۔ لباس کے استعمال میں جو موزونیت تھی وہ اس کی صاف ستھری طبیعت کا پتہ دیتی تھی۔ کبھی بھی ہلکا پن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ نادر شاہ نے پرتپاک انداز میں اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ دلی لٹ گئی؟ جی نہیں، دلی بڑی خوبصورتی سے آباد ہو رہی ہے۔ عرشی ہنس پڑی۔ ویٹر نے مینیو لا کر رکھ دیے۔ نادر شاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک 45 منٹ کے بعد وہ ان کے لیے لنچ لے آئے۔ ویٹر گردن جھکا کر چلا گیا۔ عرشی نے کہا، جناب عالی، یہ فیصلہ آپ نہیں کریں گے؟ کیا مطلب؟ میں نے آپ کو مدعو کیا ہے۔ میں نے؟ نادر شاہ تعجب سے بولا، جی ہاں، کیوں نہیں؟ میرا خیال ہے ہم میں، یعنی کہ میں اور تو کا فرق مٹانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ صرف 2 افراد؟ عرشی نے کہا اور کہکا مار کر ہنس پڑی۔ نادر شاہ بھی ہنسنے لگا۔ پھر وہ بولی، جناب، بس یہی تو خامی رہ جاتی ہے مرد اور عورت کی دعوت میں۔ آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ اس دوران میں کیا پیوں گی؟ وہ جی ہاں، واقعی نہیں پوچھا۔ اصل میں جھوٹ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کہنے والا تھا کہ میں تو آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، لیکن پھر مجھے اپنی حماقت کا احساس ہو گیا، کیونکہ میں نے ویٹر کو واپس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اسے پھر سے بلایا جا سکتا ہے، عرشی نے کہا۔ ویٹر! نادر شاہ نے آواز لگائی اور ویٹر قریب آ گیا۔ تب مکس فروٹ جوس منگوا لیا گیا اور ویٹر یہ آرڈر لے کر چلا گیا۔ نادر شاہ نے مسکراتی نگاہوں سے عرشی کو دیکھتے ہوئے کہا، اب یہ بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ بچی کے باپ بن جائیے۔ جی ہاں، مگر کیسے؟ بھلا باپ بننے میں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے؟ عرشی نے کہا اور نادر شاہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ گل کے باپ بن جائیے۔ بن جاتا ہوں اگر آپ کا حکم ہے، لیکن آپ کا کردار کیا ہوگا؟ میں اس کی ماں بن جاؤں گی۔ سبحان اللہ، یہ تو بڑا سستا سودا رہا، یعنی کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑی۔ شرارت نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ قطعی نہیں میڈم، بھلا اس میں شرارت کی کیا گنجائش ہے؟ اس سے خوبصورت لفظ تو شاید میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنے۔ نادر شاہ صاحب، یہ نادر شاہ صاحب کتنا بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ پھر میں کیا کہوں؟ نادر، اتنی آسانی سے؟ میرا خیال ہے نا نادر شاہ صاحب، آسان لفظ ہے یہ۔ چلیے ٹھیک ہے، تو مسٹر نادر نہیں، صرف نادر۔ چلو نادر، کیا خیال ہے اس بارے میں؟ منصوبہ کیا ہے؟ نادر شاہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اصل میں نے ڈیڈی کو قائل کر لیا ہے۔ کس بات پر؟ یہی کہ مہم جوئی کی اس نئی سیریز میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے، ہمارا گروپ الگ ہو۔ نادر شاہ، اب میں آپ سے ایمانداری سے ایک سوال کرتی ہوں، آپ کو خدا کا واسطہ بالکل درست جواب دیجیے گا۔
ہاں ٹھیک ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ دیکھیے، مختصر صورتحال میں آپ کو بتا چکی ہوں، تفصیل اگر آپ کی خواہش ہو تو دوبارہ آپ کو بتائی دی جائے گی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس وقت کئی گروپ ہیں جو اس سلسلے میں شدید کارروائیاں کر رہے ہیں، اور اخبار میں سب کچھ شائع ہونے کے بعد۔ ارے ہاں، کیا میں آپ کو اس بارے میں بتا چکی ہوں؟ جی نہیں۔ او مائی گاڈ، اخبار نہیں پڑھا آپ نے؟ اگر آپ اس اخبار کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کے والد بزرگوار اور چند دوسرے افراد کی مہم جوئی کی داستان ہے، تو وہ اتفاق سے میری نگاہوں سے گزر چکا ہے۔ ویری گڈ، میں سمجھ رہی تھی کہ ہماری شاید اس موضوع پر گفتگو ہو چکی ہے۔ کہاں سے ہو گئی ہوتی ہماری گفتگو، ملاقاتیں ہی کب ہوتی ہیں؟ ارے توبہ کیجئے، کل ہی تو میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کل ہوئی تھی؟ کل نادیشہ نے پیچھے ہاتھ کر کے کہا اور اشی ہنسنے لگی، پھر بولی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اخبار میں اس رپورٹ کے شائع ہونے کے بعد ڈیڈی کا خیال ہے کہ بہت سے افراد اس جانب متوجہ ہو جائیں گے اور ہماری یہ مہم خطرناک شکل اختیار کر جائے گی۔ 100%، میں نے بھی اس بارے میں یہی سوچا ہے۔ ایسی شکل میں ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی، کیونکہ ہم تو اس مہم کے مرکزی کردار بن گئے ہیں۔ گل کی وجہ سے نا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں آپ سے متفق ہوں۔ تو وہ ایمانداری سے جو بات پوچھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا آپ اس معاملے میں دلچسپی لیں گے؟ ایمانداری کی بات کر رہی ہیں میری ارشی، تو جواب بھی ایمانداری ہی سے ملے گا۔ ہاں پلیز، میں یہی چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ کہیں بڑے کھل کر کہیں، تاکہ ہمیں فیصلے کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ نہ مجھے نیل کنٹھ سے دلچسپی ہے، نہ سائی تھول کی روایات سے، نہ اس عظیم الشان خزانے سے جس کے لالچ میں نہ جانے کون کون پڑا ہے۔ مس ارشی، مجھے صرف آپ سے دلچسپی ہے۔ آپ اس مہم میں پوری طرح ملوث ہو رہی ہے تو میں آپ کے ساتھ شرکت سے انکار نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کروں گا میں آپ کے لیے کروں گا۔ ارشی نے شکرگزار نگاہوں سے نادشہ کو دیکھا اور بولی، کیا میں واقعی آپ پر اپنا حق تسلیم کر لوں؟ غور کر لیجئے گا۔ نہیں، اصل میں نادر یہی تو خرابی ہے میرے اندر کے، میں غور بہت کم کرتی ہوں۔ دل چاہتا ہے تو کسی بات کو قبول کر لیتی ہوں، نہیں چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے وہ بات منوانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ ایک اچھی علامت ہے آپ کی مس ارشی۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی، کیا میں آپ کے یہ الفاظ قبول کر لوں؟ میں نے کہا نا کہ یہ سوال مجھ سے کرنے کا نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ارشی نے کہا اور پھر گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگی، پھر جوس آگے گلاس اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی رہی۔ اس کے بعد آہستہ سے اس نے کہا، قبول کیا میں نے۔ نادیشہ نے سنجیدگی سے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کچھ بدبدانے لگا۔ ارشی ہنس پڑی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے کہا اور نادیشہ نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا، ایجاب و قبول کے بعد دعا تو کی ہی جاتی ہے۔ ارشی ہنس پڑی تھی، پھر اس نے کہا، اصل میں سچ بتاؤں آپ کو، برجستگی مجھے بے حد پسند ہے اور آپ کے اندر بڑی برجستگی ہے۔ جب دو دل ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں مس ارشی، تو پھر ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب کیوں نہ ہم سنجیدہ ہو جائیں؟ ہاں، ان حالات میں تو سنجیدہ ہونا ہی پڑتا ہے۔ نہیں پلیز بی سیریس۔ جی میں بالکل سیریس ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا نادر کہ ڈیڈی اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ میں اپنا الگ گروپ بناؤں۔ غیر ملکی مہمان آ گئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیڈی کے ساتھ مہم میں شریک تھے۔ اب یہ لوگ بھی روانگی کا پروگرام بنائیں گے۔ ہم ان سے بالکل الگ تھلگ اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسا انداز اختیار کریں جس سے کسی کو ہم پر شبہ نہ ہو، اور اس کے لیے نادر صاحب آپ کو کوئی خوبصورت منصوبہ بنانے پڑے گا۔ میں ہر حالت میں آپ کے ہمراہ ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں مس ارشی کے جن علاقوں کی جانب ہمیں سفر کرنا ہے، ان کے لیے آغاز کسی بہتر جگہ سے کرنا ہوگا۔ یہ جگہ لندن بھی ہو سکتی ہے۔ وسطی افریقہ کے سفر کے لیے اور بھی کئی پوائنٹس ہیں جہاں سے اس سفر کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں
لندن ہی سے اس سفر کا آغاز ہوگا۔ میں نے ان لوگوں کی گفتگو سنی ہے۔ ہاں، اصل میں وسطی افریقہ کے ممالک کانگو، برازیل، غیبون، انگولا، زائر اور کیمرون وغیرہ اس سلسلے میں ملوث ہیں۔ یہ انہی علاقوں کا جمگھٹ ہے اور ہم انہی کی جانب سفر کریں گے۔ چنانچہ ہمیں اپنا ایک الگ گروپ بنانا چاہیے، لیکن طریقہ کار کیا ہوگا؟ میں نے غلط نہیں کہا تھا۔ بچی ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم لوگ اس کے ماں باپ کی حیثیت سے آگے بڑھیں گے۔ میری رائے ہے کہ بچی کی پشت پر نیل کنٹھ کا جو نشان ہے وہ کسی ایسے طریقے سے چھپا دیا جائے جس سے وہ نمایاں نہ ہو بلکہ پوشیدہ رہے، لیکن اس طرح کے وقت ضرورت وہ فوراً نمایاں ہو سکے۔ نادر شاہ پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا، پھر بولا، بہترین تجویز ہے۔ تو تمہارا مطلب یہ ہے عرشی، مجھے معاف کرنا اور بے تکلف ہو گیا ہوں۔ اب تکلفات میں کیا رکھا ہے؟ ہاں بے شک خیر، تو بچی کی پشت کا نشان ہم چھپا لیں گے۔ ہمیں خود بھی اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کرنا ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں انٹرنیشنل پاسپورٹ پر ان تمام ممالک کا اندراج کرانا ہوگا اور ایک سیاح کی حیثیت اختیار کرنا ہوگی۔ عرشی، میں اس سلسلے میں تمام کارروائی کر لوں گا، آپ بالکل مطمئن رہیں۔ مجھے 3 دن کا وقت دے دیجئے، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ آپ اپنے ذہن سے باقی ہر طرح کے خیالات نکال دیجئے۔ اگر آپ کے ڈیڈی آپ سے کہیں کہ آپ کے گروپ کے سفر کے لیے انہیں کیا کرنا ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ آپ کو اپنے ذہن سے نکال دیں اور کہیں یہ نہ ظاہر کریں کہ آپ اس سلسلے میں کوئی نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں۔ اب آپ جو چاہتی ہیں عرشی مجھ سے کہہ دیجئے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہوا، میں نے واقعی اپنے شوہر کی جگہ غلط نام نہیں لے دیا تھا۔ کیا مطلب؟ نادر شاہ ہنس کر بولا اور عرشی سے وہ واقعہ سنانے لگی جب بچی کو لے کر گھر پہنچی تھی اور اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی بیوی ہے جو اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور یہ بچی اس کی اولاد ہے، تو گھر والوں کا کیا حشر ہوا تھا۔ نادر شاہ بے تحاشا ہنستا رہا، پھر اس نے کہا، واقعی آپ بےحد ستم ظریف ہیں مس عرشی۔ اچھا تو جناب نادر صاحب، اب آپ پر بوجھ پڑنے شروع ہو گئے ہیں نا آخر؟ کیا مطلب؟ کیسا بوجھ؟ مطلب ہے اس سلسلے میں اخراجات وغیرہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ نصف بہتر والی بات، تو کیا اخراجات کے مسئلے میں اب میرا شعر قبول نہیں کریں گے؟ عرشی، ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں اس قابل نہ ہوتا تو ظاہر ہے آپ کو یہ ذمہ داری خود ہی پورا کرنی ہوتی۔ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں، تو آپ ایسے سوالات بالکل نہ کیجیے گا، اس سے پھر وہی غیریت درمیان میں آ جاتی ہے۔ اس غیریت کی ایسی کی تیسی آ کر دیکھیں ہمارے درمیان۔ عرشی آنکھیں نکال کر بولی، ویری گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ یہ تمام تیاریاں کر لیجئے گا۔ کیسے کریں گے نادر شاہ، یہ آپ خود جانتے ہیں۔ عرشی، آپ کی تصویر کا کوئی نیگیٹو ہے؟ مجھے آپ کی تصویر درکار ہوگی، میں فراہم کر دوں گی، دیر نہیں جلدی۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہی رات کو؟ جی ہاں بالکل، تاکہ میں کل سے اپنے کام کا آغاز کر دوں۔ میں نے کہا تھا کہ چہرے میں تھوڑی سی تبدیلی کرنا ہوگی ہمیں۔ چہروں میں تبدیلیاں تو خود بخود ہو جاتی ہیں جب لڑکی عورت کا روپ دھار لیتی ہے اور ایک بچی کی ماں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ یہ گروپ آپ نے اسی شکل میں ترتیب دیا ہے نا؟ نادر شاہ بولا اور عرشی ہنسنے لگی، پھر اس نے کہا، بس کیا کہوں، سب سے بڑی خوبی یہی ہے آپ کے اندر کہ آپ بات خوب کو گمانا جانتے ہیں۔ میرا خیال ہم دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کا بہت زیادہ تذکرہ کر چکے ہیں۔ اب لنچ آ جانا چاہیے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 1:10۔ ارے کمال ہے، کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ محبت میں ایسا ہی ہوتا ہے، نادر شاہ نے کہا اور عرشی شرارت امیز نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نادر شاہ نے مینیو کھول کر سامنے رکھ لیا تھا، پھر اس نے کہا، جی ارشاد۔ کون ارشاد؟ ہمارے درمیان کسی ارشاد کو نہیں آنا چاہیے۔ میرا مطلب ہے آپ کیا کھانا پسند کریں گے مس عرشی؟ یہ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ نہیں، میرا خیال ہے اب تو تمام فیصلے آپ ہی کو کرنا ہوں گے۔
نادر شاہ نے کہا اور عرشی ہنس کر مینیو پر نگاہیں دوڑانے لگی۔ مینیو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، سنا ہے ابتدا اسی طرح ہوتی ہے اور انتہا یہ کہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ بات میرے تجربے میں نہیں ہے، نادر شاہ نے کہا اور عرشی نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروا دیا۔ ویسے مس عرشی، ہم لوگ مشترکہ طور پر صاحب اولاد ہوئے ہیں، لیکن میں وہ بد نصیب باپ ہوں جس نے ابھی تک اپنی بچی کی صورت نہیں دیکھی، نادر شاہ نے کہا اور عرشی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں یہ تو ہے، میرے خیال میں آج یہ بھی کر لیں، ضروری ہے، نادر شاہ بولا۔ کھانے کے بعد آپ میرے ساتھ چلیے، ویسے سائمہ گریٹ ہے اور اس سے زیادہ فضیلہ خالہ، انہوں نے اس طرح سے بچی کو سنبھال لیا کہ بعض اوقات مجھے حیرت ہوتی ہے۔ بچے زمین پر اللہ کا نور ہوتے ہیں، بہت ہی بدبخت اور سنگدل لوگ ہوتے ہیں جو ان سے محبت نہیں کرتے۔ ایک نجمہ پھوپھی بھی ہیں ہمارے ہاں، وہ کیا چیز ہیں؟ نادر شاہ نے پوچھا اور عرشی سے نجمہ پھوپھی کے بارے میں بتانے لگی۔ نادر شاہ خوب ہنسا تھا۔ آپ واقعی باکمال شخصیت ہیں مس عرشی، بہرحال میں اپنی زندگی کی اس پہلی مہم کے سلسلے میں بڑی سنسنی کا شکار ہوں، عرشی نے کہا اور کھانے کے بعد دونوں اٹھ گئے اور پھر وہ سائمہ کی فلیٹ کی طرف جا رہے تھے۔ معزز سامعین، کہانی ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔